وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو درود شریف پڑھنا، نعت پڑھنا، سلام پڑھنا بھی عبادت ہے. اللہم صل وسلم اللہ 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 اللہ. تو دوستو یہ دو مختلف باتیں ہیں. اللہ اکبر اللہ اللہ. سلام اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی، سلام اس پر کہ جس کی بزم قسمت ہے. دیکھو یہ روحانیت کی بات ہے، آپ حضرات کی محبت کی بات ہے. اتنا وقت گزر گیا اور ہمیں ذرا احساس بھی نہیں ہوا. بہرحال تو یہ سرکار کی سیرت میں دو مختلف واقعات آپ کو ملیں گے، لیکن ہوتا یہ کہ جو بدعقیدہ ہیں وہ صرف نہیں منع کیا وہ باتیں دیکھتے ہیں. ہمیں حضور نے عطا کیا تو ہم کہتے ہیں حضور نے کبھی کسی کو منع نہیں کیا. اور جو منع کیا اس کا ایک کلیہ، بہت سے واقعات ہیں. کلیہ فارمولہ یہ ہے کہ جب کسی کافر نے، اللہ اکبر، منافق نے آزمانے کے لیے، استہزاء مذاق کے لیے اللہ کو کہا تو حضور نے کہا مجھے کچھ اختیار نہیں، میں کچھ نہیں جانتا. اللہ اکبر. لیکن اگر حضور سے کسی ایمان والے نے، صحابی نے جب بھی حضور سے مانگا حضور نے نہ کہا ہی نہیں ہے، جو مانگا حضور نے عطا فرمایا. بات تو ایمان کی ہے. اور آج بھی ایمان کے ساتھ جاتے ہیں اور ایمان کے ساتھ حضور سے مانگتے ہیں. رسول کو رسول سمجھ کے مانگتے ہیں، اللہ سمجھ کے تو نہیں مانگتے. محمد رسول اللہ کہہ دیا شرک کی نفی ہو گئی. یا رسول اللہ کہا شرک کی نفی ہے، اللہ کے رسول ہی تو کہا. جب وہ کہہ رہا ہے لقد جاءکم رسول، تو ہم بھی نعرہ لگا رہے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو. تو دوستو شرک کی نفی ہے. ایمان کے ساتھ جو بھی مانگے گا آج بھی وہ پائے گا. جو منافق جاتا ہے آزمانے کے لیے کیا دے سکتے ہیں؟ تم کو کچھ نہیں ملتا ہوگا. لیکن اگر کافر نے بھی کبھی ایمان کی بات کہتی کہ اے اللہ کے، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، میں ایمان لے آؤں، اگر یہ کام کر دیں تو حضور نے وہ کام کر کے دکھایا ہے کہ حجت تمام. پھر نہیں کہا کہ نہیں میں کچھ نہیں کر سکتا. اگر کافروں نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو چاند کے ٹکڑے کر کے دکھائیے، تو حضور نے چاند کے ٹکڑے کر دیے. یہ نہیں فرمایا میں تو تمہاری طرح بشر ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں. اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اس درخت کو کہیے کہ آپ کے پاس چل کے آ جائے. حضور نے فرمایا میں کہوں یا اس سے جا کے میرا نام تو لو. اللہ منع نہیں کیا، یہ نہیں کہا مجھے کچھ اختیار نہیں، مجھے کچھ تصرف نہیں ہے. اللہ جو جب کبھی کسی نے ایمان کی بات کی ہے تو ایمان والے بالمؤمنین رؤوف رحیم، ایمان والے حضور سے جب بھی استغاثہ کرتے ہیں، مانگتے ہیں اللہ کا واسطہ دے کے، حضور خود ہی کرم فرماتے ہیں. قرآن مجید کی روشنی میں کہ ایمان والوں پر حضور رؤوف رحیم ہے. اور پھر حضور نے اتنا کرم فرمایا. اب سلام پڑھیں گے تو فاتحہ مٹھائی وغیرہ بھی ماشاء اللہ. اچھا صاحب یہ آپ لوگوں کی طرف سے نئی بدعت ہے جو فاتحہ کرتے ہیں، سارے ثواب کر دیتے ہیں، کچھ چیزیں بات کے کہتے ہیں ثواب حضور کو ملے. توبہ کرو لوگوں. حضور اپنی غربت کے باوجود، غربت اختیاری کے باوجود 3 دن کھانے کو نہیں گھر میں، ظاہر اختیاری بالکل ہماری نصیحت ہے. لیکن جب بقرعید کے دن آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 بکرے ذبح کرتے اور پھر کہتے ربنا تقبل منی ومن الامت، اے اللہ ایک تو میری طرف سے قبول فرما لے اور ایک میری امت کی طرف سے قبول فرما. اللہ یا رسول اللہ. تو تمہارا ہمارا اللہ اکبر ہمارا ہدیہ میں پہنچے گا، جو یہ سمجھے گا حضور کا پہنچائے گا ثواب اس کو نہیں پہنچے گا. بلکہ ہم غریبوں کو تو مبارکباد دیتے ہیں کہ جو قربانی کر سکے مبارک ہے، جو نہ کر سکے تو حضور کی قربانی کا ثواب ملے گا. اور ایک بکرا ذبح کرتے تھے ساری امت کو بخشتے تھے. ایک بکرا ذبح فرماتے اور ساری امت کو ثواب بخشتے، اس لیے کہ وہ ثواب ہم دینے والے نہیں ہیں، اللہ دینے والا. اگر آپ سے کہا ہماری تقسیم میں اور اللہ کی تقسیم میں فرق ہے. اگر ہم 100 روپے بانٹیں گے تو کیا صحیح آدمی کو دے سکیں گے، مگر اللہ کا ثواب اللہ کی طرف سے ثواب ہے. اگر آپ 100 روپے خیرات کریں اور اس کا ثواب بخشیں تو جتنے لوگوں کو بخشیں سب کو 100 روپے کا ثواب ملتا ہے، چاہے لاکھوں کو بخشیں. سورہ مختار میں سرکار کی حدیث شریف ہے، حضور فرمائے من قرأ سورۃ الاخلاص 11، جس نے 11 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھی، ثم وہبا، پھر اس نے دے دیا، اجرہا للاموات، مردوں کو اجر دے دیا. 11 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھی اور کہا اس کا ثواب مردوں کو پہنچے. اوتیا وہ دیا جاتا ہے، اوتیا اجر دیا جاتا ہے. بعدد الاموات، وہ جو اجر دیتا ہے نا بخشتا ہے سب کو تو ملتا ہے، لیکن اس کو اتنی تعداد بھی ملتا ہے
جتنوں کو وہ بخشتا ہے. اللہ کیسے کل تک تو دیوبندی بھی ممکن نہیں تھے سارے ثواب کے. شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، اپنے والدین کا سوئن کر رہے ہیں، تیجا کر رہے ہیں، چہلم کر رہے ہیں، محفلیں کر رہے ہیں. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فتح عزیز فرماتے ہیں کہ فقیر کے گھر سال میں 2 محفلیں ہوتی ہیں، ایک ذکر حسین کی عاشورے کو ہوتی ہے اور ایک ذکر میلاد النبی کی محفل ہوتی ہے. سالانہ 12 ربیع الاول کی محفل ہوتی ہے اور 10 محرم کے عاشورے کی محفل ہوتی ہے. اس محفل میں کیا ہوتا ہے؟ حضور کا ذکر ہوتا ہے، سلام پڑھا جاتا ہے، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور تقسیم کیا جاتا ہے، ختم پڑھا جاتا ہے، ختم پڑھا جاتا ہے. بھائی الفاظ مختلف ہیں، کوئی کہیں کہا جاتا تھا ختم پڑھا جائے گا، ٹھہریے ابھی ذرا مٹھائی کے ختم پڑھنے سے تقسیم کر. اب اس زمانے معروف ہو گیا فاتحہ پڑھ، یہ ابھی مان کے چلو بھائی اس سال ثواب تو کر لیں، کچھ پڑھا گیا، دعا بھی مانگنے لگے ہمارے بزرگ، بھول جائیں تو ہم کہتے ہیں حضرت پہلی سال ثواب تو کر لیجیے، مفت میں ہم کو بھی ثواب مل جائے گا. جو کچھ پڑھا ہے اس کو بخش دیے، پڑھ کے قرآن پڑھ کے دعا بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن قرآن پڑھ کر